ہے. بالخصوص ہمارے صدر محترمہ، ہمارے صدر جلسے کی صدارت فرمانے والی محترمہ شائستہ یوسف صاحبہ کا دل سے خیر مقدم کرتا ہوں. میں ان سے گزارش ہے کہ ڈائس پر تشریف لائیں. بہت بہت شکریہ. ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج ہماری اس محفل میں کڑپا سے تشریف لائے ہیں پروفیسر اقبال خسرو قادری صاحب. مشہور ادبی شخصیت ہیں، دبستان کے مدیر رہ چکے ہیں، بہت اچھے شاعر ہیں، بہت اچھے تنقید نگار ہیں، بہت اچھے مدیر ہیں. جب ہم نے ان سے گزارش کی کہ تیلگو ادب پر آپ کے خصوصی لیکچر ہونا چاہیے تو بخوشی وہ مان گئے، اور ہمارا یہ سلسلہ چل پڑا ہے. پہلے تو ہندی میں، جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں، اجے کمار سنگھ صاحب نے ہندی ادب کے بارے میں لیکچر دیا. اس کے بعد چرنجیو صاحب نے پنجابی لٹریچر پر بحث کی. JNU کے پروفیسر شیو پرکاش نے کنڑ ادب کے تعلق سے اپنے خیالات کا اظہار فرمایا. شفیق شوق صاحب نے کشمیری ادب کے بارے میں کہا. یہ سلسلہ جو چل پڑا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہندوستان کی نمایاں ریاستی زبانوں کے فنکاروں کو یا اسے کافی جانکاری رکھنے والوں کو بلا کر آپ لوگوں کے سامنے ان لوگوں کے تقاریر کا سلسلہ جاری رکھیں. انشاءاللہ سلسلہ جاری رہے گا. اور آج میں ادباً گزارش کروں گا پروفیسر اقبال خسرو قادری صاحب سے کہ ڈائز پہ تشریف لائیں. معروف شاعرہ شائستہ یوسف صاحبہ کی شاعری کا جائزہ لینے کے لیے ہم نے گزارش کی تھی ہماری ریاست کے مشہور نقاد پروفیسر آفاق عالم صدیقی صاحب سے، جنہوں نے کرناٹک کو اپنا وطن ثانی بنایا ہے. شکاری پور کے کالج میں پروفیسر کی حیثیت سے خدمات انجام دے رہے ہیں. وہ ہماری گزارش پر وہ یہاں تشریف لائے ہیں اور شائستہ یوسف صاحبہ کی تخلیقات پر، ان کے ادبی تخلیقات کا جائزہ لینے کے لیے مضمون پیش کریں گے، ایک مقالہ پیش کریں گے. میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ آفاق عالم صاحب ڈائز پہ تشریف لائیں. حاضرین، اس ادبی اجلاس کا آغاز شری ترلوک ناتھ دھر صاحب کی شاعری سے ہوگا. میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اپنی نظمیں پیش کریں. تو اس وقت پہلی بار ترلوک ناتھ دھر صاحب آئے اور شفیق شوق صاحب نے بہت خوشی کا اظہار کیا کہ ان سے ملنے کی بڑی دیرینہ تمنا تھی. کشمیر میں ملاقات نہیں ہو سکی تو بنگلور میں ملاقات ہوئی ان سے، اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ بہت دور سے تشریف لائے، تقریباً 2 گھنٹے کا سفر طے کر کے یہاں آئے ہیں. میں ان کا دلی خیر مقدم کرتا ہوں، گزارش کرتا ہوں کہ آپ کے سامنے اپنے تخلیقات پیش کروں. نمسکار، آداب. میں آپ لوگوں کو معلوم ہے میں کشمیری کا کوی ہوں، ہندی میں بھی لکھتا ہوں، اردو میں بھی لکھتا ہوں. تو میری اچھا ہے کہ میں ایک پرانی ایک غزل کے کچھ شعر آپ کے سامنے رکھوں، پھر ایک ہلکی پھلکی غزل رکھی ہے تو سناتے ہیں. مطلب ہے ملے یا نہ ملے وہ غم نہیں ہے، ملے یا نہ ملے وہ غم نہیں ہے، خوشی اس جستجو میں کم نہیں ہے. ملے یا نہ ملے وہ غم نہیں ہے، خوشی اس جستجو میں کم نہیں ہے. میرے مائکش نیا سا کچھ پلا دے، میرے مائکش نیا سا کچھ پلا دے، پرانی میں اب وہ دم نہیں، پرانی میں وہ اب دم نہیں ہے. یہ تاباں ماہ کیوں یوں چھپ رہا ہے، یہ تاباں ماہ یوں کیوں چھپ رہا ہے، کوئی گیسو کہیں برہم نہیں ہے. واہ 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 واہ، مکرر ارشاد. یہ تاباں ماہ کیوں یوں چھپ رہا ہے، کوئی گیسو کہیں برہم نہیں ہے.
शिकन माथे पे कोई भी न लाना, शिकन माथे पे कोई भी न लाना, किसी भी यार का सर खम नहीं है, किसी भी यार का सर खम नहीं है। अगर मकसूद है करना मोहब्बत तो इसमें तुम नहीं है हम नहीं है। अगर मकसूद करना है मोहब्बत तो इसमें तुम नहीं है हम नहीं है। सच्चाई पर चला हूँ बस इसी से, सच्चाई पर चला हूँ बस इसी से, झुका मेरा कभी परचम नहीं है, झुका मेरा कभी परचम नहीं है। हसद नफरत जहाँ पर हो अदावत, मेरी दुनिया मेरा आलम नहीं है, मेरी दुनिया मेरा आलम नहीं है। और शेर सुनिए, पुराना होगा ये अखबार यारो, पुराना हो गया अखबार, पुराना होगा ये अखबार यारो, कि इसमें कत्ल का कालम नहीं है, कि इसमें कत्ल का कालम नहीं है। हुई है आम इतनी वारदातें हैं, किसी भी मौत पर मातम नहीं, हुई है मातम नहीं है। क्या आम इतनी वारदातें हैं, किसी भी मौत पर मातम नहीं। एक बड़ी हल्की सी गजल के चंद शेर सुने। अर्ज किया है, उसने कहा कुछ भी नहीं, उसने कहा कुछ भी नहीं, तुमने सुना कुछ भी नहीं, उसने कहा कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, तुमने सुना कुछ भी नहीं। उसने कहा क्या चाहिए, मैंने कहा कुछ भी नहीं। उसने कहा क्या चाहिए, मैंने कहा कुछ भी नहीं। बन के बशर आया यहाँ, हासिल हुआ कुछ भी नहीं, बन के बशर आया यहाँ, हासिल हुआ कुछ भी नहीं। दिल खोल के दे तो दिया, लेकिन लिया कुछ भी नहीं, दिल खोल के दे तो दिया, लेकिन लिया कुछ भी नहीं। बोया उगा सींचा, मगर आखिर खिला कुछ भी नहीं। बोया किस बात का वो शोर था, देखा सुना कुछ भी नहीं। किस बात का वो शोर था, देखा सुना कुछ भी नहीं। मुझको सजा मिल तो गई, मुझको सजा मिल तो गई, मेरी खता कुछ भी नहीं। मुझको सजा मिल तो गई, मेरी खता कुछ भी नहीं। जिस पर तुम्हें रोना पड़े, इतना बुरा कुछ भी नहीं। अच्छा कहा। जिस पर तुम्हें रोना पड़े, इतना बुरा कुछ भी नहीं। पर्दे के पीछे क्या हुआ, जाहिर हुआ कुछ भी नहीं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। पर्दे के पीछे क्या हुआ, जाहिर हुआ कुछ भी नहीं। एक शेर सुनिए, जो कुछ है बस आग है, जो कुछ है बस, जो कुछ है बस आग है, पानी हवा कुछ भी नहीं। जो कुछ भी है बस आग है, पानी हवा कुछ भी नहीं। दिल की जलन मन की तपिश, दिल की जलन मन की तपिश, इसकी दवा कुछ भी नहीं, इसकी दवा कुछ भी नहीं। और शेर सुने, कुछ मोहब्बतें कुछ नफरतें, करते भी क्या कुछ भी, कुछ मोहब्बतें कुछ नफरतें, करते भी क्या कुछ भी नहीं। जो कुछ था वो था रात भर, जो कुछ भी था वो था रात भर। वक्ते सबा कुछ भी नहीं, पत्थर हुए हैं दिल सभी, दर्दो वफा कुछ भी नहीं। पत्थर हुए हैं दिल सभी, दर्दो वफा कुछ भी नहीं। जो बेचते ईमान है, उनकी अना कुछ भी नहीं। जो बेचते ईमान है, उनकी अना कुछ भी नहीं। कौलो अमल जब नेक है, इसमें दगा कुछ भी नहीं। सब कुछ यहाँ पर है आया, मुझसे छुपा कुछ भी नहीं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और जो वो कहे सब ठीक है, और मेरा कहा कुछ भी नहीं। क्या बात है। जो वो कहे वो सब ठीक है, मेरा कहा कुछ भी नहीं। रिश्ते सभी मतलब के हैं, दिल से जुड़ा कुछ भी नहीं। जब तक यकीन मुहकम न हो, शेर देखिए, जब तक यकीन मुहकम न हो,
دستے دعا کچھ بھی نہیں. بہت اچھا. دستے دعا کچھ بھی نہیں. خالق وہی مالک وہی اس کے سوا کچھ بھی نہیں. خالق وہی مالک وہی اس کے سوا کچھ بھی نہیں. اور آخری شعر ہے کہ اپنوں سے کیا غیروں سے بھی شکوہ گلا کچھ بھی نہیں. اپنوں سے کیا غیروں سے بھی شکوہ گلا کچھ بھی نہیں. اس نے کہا کچھ بھی نہیں تم نے سنا کچھ بھی. ایک اور غزل یہ میرے سامنے سے گزر کر گیا میرے سامنے سے گزر کر گیا میرے دل پہ اپنا وہ گھر کر گیا میرے دل پہ اپنا وہ گھر کر گیا. میں چھوٹی سی نہر رواں تھا مگر میں چھوٹی سی نہر رواں تھا مگر کرم اس کا مجھ کو بہر کر گیا. کرم اس کا مجھ کو بہر کر گیا. میرے دل کی حالت سدھرنے لگی کہ دیدار اس کا اثر کر گیا. میرے دل کی حالت سدھرنے لگی کہ دیدار اس کا اثر کر گیا. محبت کا مسکن تھا گاؤں میرا محبت کا مسکن تھا گاؤں میرا اسے کوئی دشمن شہر کر گیا. محبت کا مسکن تھا گاؤں میرا اسے کوئی دشمن شہر کر گیا. عبادت میں جس نے گزارا ہے شب وہ راتوں کو اپنی سحر کر گیا. عبادت میں جس نے گزارا ہے شب وہ راتوں کو اپنی سحر کر گیا. یہاں روشنی میں کمی ہی نہیں یہاں روشنی میں کمی ہی نہیں وہ سب جگنوؤں کو مہر کر گیا. وہ سب جگنوؤں کو مہر کر گیا. عداوت سے جو دل تھا سوکھا سڑا اسے بھائی چارہ ہی تر کر گیا. تیرا نام آغاز میں کیا لیا تیرا نام آغاز میں کیا لیا سفر کو میرے بے خطر کر گیا. شکریہ. صاحب کو سماج کے سوال فرما رہے تھے. بہت اچھی غزلیں سنائی انہوں نے. کشمیری میں لکھتے ہیں اس کے باوجود اردو میں بڑی جاندار غزلیں انہوں نے سنائی. میں ان کا بے انتہا شکر گزار ہوں ان کا. یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ 2 زبانوں میں لکھنے والے شاعر ہماری اس محفل میں موجود ہیں. خوشی کی بات ہے کہ آج بہت سارے 2-4 نئے چہرے بھی ہمارے ہاں ہیں. تشریف لائے ہیں ہمارے اس کاروان میں ہم سفر بننے کے لیے. میں ان کا دلی خیر مقدم کرتا ہوں. عزیز اللہ بیگ صاحب بھی آئے ہیں, پہلے بھی آئے ہیں, آج پھر آئے ہیں. خازن ہمارے علمین ایجوکیشن سوسائٹی کے خازن اقبال احمد بیگ صاحب بھی ہیں, راہی فراہی صاحب بھی ہیں, اور کنڑ کی مشہور شاعرہ شریفہ محترمہ شریفہ صاحبہ بھی یہاں تشریف لائی ہیں. مرمیا جی بھی آئی ہیں, عفت صاحبہ ہیں, سب کچھ ہیں. جی میں جناب جنید صاحب سے گزارش کروں گا کہ غزل سنائیں. اجازت چاہوں گا. غزل سے پہلے قطع سماعت فرمائیے. کہتا ہوں کہ مجھ سے بہتر بہت سے شاعر ہیں, مجھ سے بہتر بہت سے شاعر ہیں, یہ نہ کہنا میری مثال نہیں. مجھ سے بہتر بہت سے شاعر ہیں, یہ نہ کہنا میری مثال نہیں. یہ تو اردو زباں کا جادو ہے, اس میں میرا کوئی کمال نہیں. یہ طرح غزل سنا رہا ہوں. ہم کو رونا پڑا مسکرانے کے بعد طرح مصرع دیا گیا تھا, اسی پر میں نے کوشش کی ہے. دیکھیے. پوچھئے کیا ہوا دل لگانے کے بعد, پوچھئے کیا ہوا دل لگانے کے بعد, ہم کو رونا پڑا مسکرانے کے بعد, ہم کو رونا پڑا مسکرانے کے بعد. پوچھئے کیا ہوا دل لگانے کے بعد, ہم کو رونا پڑا مسکرانے کے بعد. ہائے دنیا سے وہ بھی نہ دیکھا گیا, ہائے دنیا سے وہ بھی نہ دیکھا گیا, ایک خوشی کیا ملی تھی زمانے کے بعد. ہائے ہائے دنیا سے وہ بھی نہ دیکھا گیا, ایک خوشی کیا ملی تھی زمانے کے بعد.
دید کو منتظر ہیں نگاہیں میری، دید کو منتظر ہیں نگاہیں میری، چھپ گئے تم کہاں دل چرانے کے بعد، دید کو منتظر ہیں نگاہیں میری، چھپ گئے تم کہاں دل چرانے کے بعد، میں تمہیں بھول جاؤں یہ ممکن نہیں، میں تمہیں بھول جاؤں، میں تمہیں بھول جاؤں یہ ممکن نہیں، کیا رہے گا تمہیں بھول جانے کے بعد، میں تمہیں بھول جاؤں، میں تمہیں بھول جاؤں یہ ممکن نہیں، کیا رہے گا تمہیں بھول جانے کے بعد، بہت اچھی، کیا کہنی، عقل تیری، عقل جا کر تیری اب ٹھکانے لگی، عقل جا کر تیری اب ٹھکانے لگی، عقل جا کر تیری اب ٹھکانے لگی، عشق میں ہائے سب کچھ لٹانے کے بعد، عقل جا کر تیری اب ٹھکانے لگی، عشق میں ہائے سب کچھ لٹانے کے بعد، قدر تم نے ہماری نہ جانی مگر، قدر تم نے ہماری نہ جانی مگر، ہم بہت یاد آئیں گے جانے کے بعد، بہت اچھے، بہت اچھے، اوکے ندی صاحب، قدر تم نے ہماری نہ جانی مگر، ہم بہت یاد آئیں گے جانے کے بعد، یہ حکومت اے حاکم مبارک تجھے، صاحب گوئی کے لیے معافی چاہتا ہوں، یہ حکومت اے حاکم مبارک تجھے، امن غارت ہوا تیرے آنے کے بعد، یہ حکومت اے حاکم مبارک تجھے، امن غارت ہوا تیرے آنے کے بعد، آخری شعر ہے، یوں ہی حاصل کوئی چیز ہوتی نہیں، یوں ہی حاصل کوئی چیز ہوتی نہیں، ایک بڑے واقعے کی طرف اشارہ ہے میرا، یوں ہی حاصل کوئی چیز ہوتی نہیں، دین ہم کو ملا سر کٹانے کے بعد، یوں ہی حاصل کوئی چیز ہوتی نہیں، دین ہم کو ملا سر کٹانے کے بعد، مقطع پڑھ رہا ہوں، تیرے دم سے ہی منظور کچھ بات تھی، تیرے دم سے ہی تیرے دم سے ہی منظور کچھ بات تھی، بزم بے نور ہے تیرے جانے کے بعد، تیرے دم سے ہی منظور کچھ بات تھی، بزم بے نور ہے تیرے جانے کے بعد، ہائے ہائے تجھ سے، ہائے دنیا سے وہ بھی نہ دیکھا گیا، ایک خوشی کیا لٹی تھی، ایک خوشی کیا ملی تھی زمانے کے بعد، پوچھئے کیا ہوا دل لگانے کے بعد، ہم کو رونا پڑا مسکرانے کے بعد۔ بہت بہت شکریہ آپ کا جناب جنیدی صاحب، میں شفیق عابدی صاحب سے گزارش کروں گا کہ تشریف لائیں۔ جیسے ہی میرا نام لیا گیا، محترم عزیز اللہ بیگ صاحب نے کہا کہ نئی چیز، اور یہ بہت اچھی بات ہے۔ ایک مطلع اور ایک شعر، اس کے بعد میں غزل کی طرف جاؤں گا کہ اس لیے زور ہے الفاظ کا گویائی میں، اس لیے زور ہے الفاظ کا گویائی میں، بات کرتا ہوں کتابوں سے میں تنہائی میں، بہت اچھے، بات کرتا ہوں، اس لیے زور ہے الفاظ کا گویائی میں، بات کرتا ہوں کتابوں سے میں تنہائی میں، شعریت گر نہ ہو اشعار میں تو کیا حاصل، شعریت گر نہ ہو اشعار میں تو کیا حاصل، حسن ہوتا ہے کہاں قافیہ پیمائی میں، بہت اچھا، حسن ہوتا ہے کہاں، حسن ہوتا ہے کہاں قافیہ پیمائی میں، حسن ہوتا ہے کہاں قافیہ پیمائی میں۔ تو آئیے غزل کی چند شعر حکم کی تعمیل میں جو کہیں نہیں سنائی۔ دل عاشق کسی پل تو گلے گلزار ہو جائے، دل عاشق
کسی پل تو گلے گلزار ہو جائے، تیری آنکھوں سے نکلا تیر دل کے پار ہو جائے، تیری آنکھوں سے نکلا تیر، تیری آنکھوں سے نکلا تیر دل کے پار ہو جائے۔ اور غزل کا شعر سماعت فرمائے کہ اسی امید پر جاری ہے سانسوں کا سفر اب تک، اسی امید پر، اسی امید پر، اسی امید پر جاری ہے سانسوں کا سفر اب تک، نہ جانے کب کہاں کیسے تیرا دیدار ہو جائے۔ اسی امید پر، اسی امید پر جاری ہے سانسوں کا سفر اب تک، نہ جانے کب کہاں کیسے تیرا دیدار ہو جائے، نہ جانے کب کہاں کیسے تیرا دیدار ہو جائے۔ یہی تو ایک تمنا ہے تیرے دیوانے کے دل میں، یہی تو ایک تمنا ہے تیرے دیوانے کے دل میں کہ تیرے حسن کے میخانے کا میقار ہو جائے، کہ تیرے حسن کے میخانے کا میقار ہو جائے، اور بھری محفل میں ہو اظہار یہ خواہش نہیں لیکن۔ ثانی مصرے پر خاص توجہ چاہوں گا، اہل ذوق ہے میرے سامنے، بڑی نزاکت کے ساتھ میں پیش کرنے جا رہا ہوں، ورنہ میں مشاعرے پڑھنے کے ڈھنگ سے یہاں نہیں پڑھا جا سکتا، مشاعرے الگ چیز ہے، یہ جگہ الگ چیز ہے۔ تو یہی تو ایک تمنا ہے تیرے دیوانے کے دل میں کہ تیرے حسن کے میخانے کا میقار ہو جائے، اور بھری محفل میں ہو اظہار یہ خواہش نہیں لیکن، نگاہوں سے صحیح پر عشق کا اظہار ہو جائے۔ بھری محفل میں ہو اظہار یہ خواہش نہیں لیکن، نگاہوں سے صحیح پر عشق کا اظہار ہو جائے۔ محبت کا سبق سب کو پڑھانا چاہتا ہوں میں، محبت کا سبق سب کو پڑھانا چاہتا ہوں میں، مقابل دشمنوں کے پر اثر گفتار ہو جائے، مقابل دشمنوں کے پر اثر گفتار ہو جائے۔ عطا اتنی طہارت ہو میرے جذبے کو اے مالک، عطا اتنی طہارت ہو میرے جذبے کو اے مالک، جہاں میں ہر طرف روشن میرا کردار ہو جائے، جہاں میں ہر طرف روشن میرا کردار ہو جائے۔ اور مقطع پہ پہنچا، اس مقطع پر بھی خاص توجہ کہ بپا ہو جائے گا پھر انقلاب نو زمانے میں، بپا ہو جائے گا، بپا ہو جائے گا پھر انقلاب نو زمانے میں، شفیق اتنی دعا ہے کہ قلم تلوار ہو جائے، شفیق اتنی دعا ہے کہ قلم تلوار ہو جائے، دل عاشق کسی پل تو گلے گلزار ہو جائے، تیری آنکھوں سے نکلا تیر دل کے پار ہو جائے۔ شفیق عابدی صاحب بہت بہت شکریہ، بڑی جاندار دمدار غزل سنائی آپ نے، محفل سما باندھ دیا، بڑی گرم جوشی سے اس کے استقبال کیا گیا۔ اب میں ہمارے مہمان خصوصی جناب پروفیسر اقبال خسرو قادری صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ ڈائز پہ تشریف لائیں اور تیلگو ادب کے تعلق سے اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ اردو میں بھی لکھتے ہیں، بہت اچھے مدیر، بہت اچھے شاعر ہیں، اور تیلگو ادب پر بھی ان کی کافی گہری نظر ہے، اور ہم نے خصوصی گزارش کی، اس لیے کسی اور کو بھی بلایا جا سکتا تھا، ہم نے سوچا کہ دونوں زبانوں کا یہاں ادا کرنے والے صاحب ہمارے یہاں موجود ہیں تو انہیں کیوں نظامت دی جائے، وہ یہاں تشریف لائے ہیں، میں ان کا دل سے خیر مقدم کرتا ہوں، گزارش کرتا ہوں کہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے تمام ادبی دوستوں کو
آداب. سب سے پہلے میں ایک بات کی معذرت کرنا چاہوں گا کہ مجھے جو موضوع دیا گیا محترم خلیل مامون صاحب نے حکم دیا مجھے کہ اس موضوع پر آپ کو بولنا ہے، تو اتنا وسیع یہ موضوع ہے کہ اس پر ایک بھلے سے یہ مخصوص محفل ہے، آپ لوگ برداشت کریں گے اس کا مجھے یقین ہے، لیکن اس کے باوجود مجھے یہ ڈر ہے کہ اگر میں نے اس موضوع کے ساتھ نصف بھی انصاف کرنے کی کوشش کی تو برداشت کی حدود ٹوٹ سکتی ہیں. کوشش کروں گا کہ کم وقت میں اپنی اس سما خراشی کو ختم کر سکوں. تعارف اس موضوع کا یہ ہے کہ 8ویں شیڈول کے تحت ہندوستان کی مسلمہ زبانوں میں سے ایک تیلگو جنوب ہند کے مرکزی علاقے میں بولی جانے والی مقبول دراوڑی زبان ہے. جنوب ہند کی دراوڑی زبانوں تامل اور ملیالم کی طرح تیلگو اور کنڑ میں قریبی لسانی ادبی روابط اور ہم آہنگی پائی جاتی ہے. 2008 میں تیلگو اور کنڑ کو کلاسیکی زبان کا درجہ دیا گیا. 2011 کی مردم شماری کے مطابق متحدہ آندھرا پردیش میں 7 کروڑ لوگوں کی اور قومی سطح پر تقریباً 8 کروڑ لوگوں کی زبان ہے. اردو اور تیلگو دونوں زبانیں اور ان کا شعر و ادب مشترکہ دکنی تہذیب کا قابل فخر حصہ ہے. اس کے باوجود اس بات کا اعتراف کیا جانا چاہیے کہ ادبی سطح پر ان دونوں زبانوں کے مابین خفیف سی اجنبیت کا احساس ہے جس سے انکار نہیں کیا جا سکتا. پروفیسر کیتو وشوناتھ ریڈی کی کتاب ٹریڈیشنز اینڈ ٹرینڈز کا مقدمہ تحریر کرتے ہوئے پروفیسر جاوید عالم نے اسی محرومی کا شکوہ کیا تھا. The literary scene in Andhra Pradesh in general and in Hyderabad in particular suffers from a peculiar disability. A great deal of literature is produced here but in 2 languages, Telugu and Urdu. There is a wall that divides the two and creates a dialogue of the dumb. صورتحال اتنی مایوس کن بھی نہیں ہے. قدیم دور سے ان دونوں زبانوں میں افادہ اور استفادہ کی روایت موجود ہے. 20ویں صدی کے آغاز سے باہمی افادہ استفادے کی روایت کو اور زیادہ فروغ حاصل ہونے لگا ہے. آج کی یہ باوقار محفل اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے. اس موضوع پر لب کشائی کی اجازت ملی، میں سراپا سپاس ہوں، لیکن بغیر کسی رسمی انکسار کے عرض کرتا چلوں کہ 1000 برس سے زیادہ کی محتمم بشان ادبی تہذیبی روایت اور مخصوص ثقافتی میراث کی حامل تیلگو زبان کے شعر و ادب کا مختصر سے مختصر جائزہ بھی مجھ جیسے طالب علم کے لیے غیر متوقع سخت پرچے سے کم نہیں ہے. تیلگو شعر و ادب کے ارتقاء کو سمجھنے کے لیے اسے مختلف ادوار میں تقسیم کیا گیا. میں سمجھتا ہوں کہ تیلگو شعر و ادب کے ارتقاء کا اجمالی جائزہ لینے کے لیے مندرجہ ذیل نکات پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے معلومات کا تجزیہ کیا جائے تو آسانی رہے گی. ابتدائی دور سنسکرت سے تراجم جو 11ویں صدی عیسوی سے 17ویں صدی عیسوی تک ہے، انحطاط اور جمود کا دور جو 17ویں صدی عیسوی سے 19ویں صدی کے نصف اول تک ہے، نشاط ثانیہ کا دور 19ویں صدی کے نصف آخر سے 20ویں صدی کے اوائل تک، اور جدید دور 20ویں صدی کے اوائل سے آج تک. تیلگو شعر و ادب کا ابتدائی دور سنسکرت کے تراجم سے شروع ہوتا ہے. یہاں ایک قابل ذکر نقطہ یہ ہے کہ اکثر زبانوں میں ترجمے کا دور زبان کے ارتقاء کی ایک منزل پر پہنچنے کے بعد ہوتا ہے. زبان پہلے بولی کی شکل میں ہوتی ہے، پھر زبان بنتی ہے، اس میں شاعری ہوتی ہے، نثر لکھی جاتی ہے، قواعد مرتب کیے جاتے ہیں، تب کہیں جا کر تراجم کی بات ہوتی ہے. لیکن تیلگو شعر و ادب میں، تیلگو شاعری میں یہ بات تعجب کے ساتھ پڑھی جائے گی، جانی جائے گی کہ تیلگو شاعری کا دور شروع ہی ہوتا ہے تراجم سے.
महाभारत के संस्कृत से तेलुगु में तर्जुमे आंध्रा महाभारतम को तेलुगु शायरी का मुस्तनद नुक्ता आगाज समझा जाता है। तेलुगु शायरी के बाबा आदम समझे जाने वाले अजीम शायर आदि कवि नन्नैया ने अपने मुरब्बी राजा महेंद्रवरम के हुक्मरान राजा राजा नरेंद्र अहद हुकूमत 1022 से 1063 की ख्वाहिश पर 1020 के आसपास महाभारत के तर्जुमे का आगाज़ किया। 11वीं सदी से 14वीं सदी के वस्त तक तकरीबन 300 साल के अरसे में 3 अजीमुल मर्तबत तेलुगु शोरा यानी आदि कवि नन्नैया, कवि ब्रह्मा तिक्कन्ना और प्रबंध परमेश्वर एर्रप्रगड़ा ने तर्जुमे का एक काम मुकम्मल किया। इन तीनों शायरों को इंतहाई अदबी एहतराम से कवि त्रयम के नाम से जाना जाता है। ये भी याद रहे कि संस्कृत से तेलुगु ज़ुबान में किया गया ये तर्जुमा लफ्ज़ी तर्जुमा नहीं है बल्कि आज़ाद तर्जुमा है, जिसमें कहीं कहीं असल मतन से कुछ हिस्सों को हज़फ भी कर दिया गया है और कहीं कहीं तूल बयान से बचने के लिए तफसील की जगह इख्तिसार से काम लिया गया है, लेकिन तहरीफ नहीं की गई और न ही वाक़यात का तसलसल मजरूह होता है। इस तर्जुमे की तफसील इस तरह है। नन्नैया ने बाब अव्वल आदि पर्वम और बाब दुवम सभा पर्वम का मुकम्मल तर्जुमा किया और तीसरे बाब अरण्य पर्वम का तर्जुमा नामुकम्मल छोड़ दिया। उसके 200 साल बाद तिक्कन्ना ने तीसरे नामुकम्मल तर्जुमे को हाथ नहीं लगाया, चौथे बाब से तर्जुमे का काम शुरू किया और चौथे बाब विराट पर्वम से आखिरी बाब स्वर्गारोहण पर्वम तक मुकम्मल तर्जुमा किया। उसके 50 साल बाद यर्रप्रगड़ा ने बाब सुवम का नामुकम्मल बाब को तर्जुमे को तकमील दिया। इस तर्जुमे पर तेलुगु की देसी रिवायत की कोई परछाई नज़र नहीं आती। ये तर्जुमा 100% संस्कृत मार्ग के ताबे है। यहाँ एक सवाल ये पैदा होता है, गोया तेलुगु शायरी अपनी बुनियाद से अपने नुक्ते आगाज़ से ही संस्कृत मार्ग की मरहून मिन्नत रही है। ये कैसे तस्लीम कर लिया जाए कि आर्याई ज़बान से भी ख़दीम इस द्राविड़ी ज़बान इतनी बेमाया भी हो सकती है कि अपने किसी शेरी रिवायत, अपने किसी फ़नी ज़ाबिते, किसी काबिल ज़िक्र अदबी वर्से से भी महरूम हो। तेलुगु शायरी के बारे में आज तक होने वाली तमाम तहक़ीक़ात का हासिल यही है कि नन्नैया से पहले भी तेलुगु ज़बान शायरी और इसकी असनाफ़ ज़रूर मौजूद थीं। मुख्तलिफ़ क़दीम तारीख़ी आसार, इलाक़ाए रायलसीमा के अज़ला में मिलने वाले कतबात और फ़रामीन की दरियाफ़त के बाद ये बात पाये सबूत को पहुँच जाती है। मुहक़्क़ीन का ख़्याल है कि नन्नैया से पहले भी खालिस तेलुगु शायरी के नमूने मौजूद थे। तेलुगु की अपनी शेरी रिवायत थी जिसमें अवामी रंग गालिब था। इस तर्ज को देसी का नाम दिया गया। ज़बान, फ़िक्र-ओ-फ़न, मौज़ूआत, असनाफ़ किसी भी सतह पर बिल्कुल सादा, दिलकश और तासीर से भरी हुई ये देसी शायरी अक्सर व बीशतर 8-10 मिसरों की मुख्तसर नज़मों पर मुश्तमिल होती थी, जो सीना बसीना सुनी और सुनाई जाने वाली मुकामी रिवायात या मुकामी हीरो की कहानियाँ सुनाती थी। ये देसी शायरी गालिबन महाभारत जैसे अजीम रज़मिये के तर्जुमे का बोझ नहीं उठा सकती थी। इसलिए नन्नैया ने देसी तर्ज से यकसर क़ता नज़र करते हुए संस्कृत मार्ग का इत्तिबा किया। तेलुगु शायरी की तारीख़ में आंध्रा महाभारतम की अव्वलियत और बुनियादी अहमियत मुसल्लम, ज़बान व बयान के आला मेयार, अदबी और फ़नी महासिन का एतराफ़ लाजिमी है। इस बदीही हकीकत से इनकार मुमकिन नहीं कि आंध्रा महाभारतम ने आने वाली कई सदियों तक तेलुगु शायरी की तरतीब व तहज़ीब और फ़िक्री इत्तिक़ा पर गहरे असरात मुरतब किए हैं, मशअल राह का काम अंजाम दिया है। लेकिन शुरू ही से इस बाब में तरद्दुद रहा है कि आंध्रा महाभारतम को अगर तेलुगु शायरी का नक्श अव्वल मान लिया जाए तो ये तस्लीम करना पड़ेगा कि 1000 ईस्वी से पहले तेलुगु शायरी, असनाफ़ सुखन और छंद का कोई वजूद ही नहीं था। यह बात बिल्कुल क़रीन क़ियास नहीं कि किसी साबिक़ा फ़िक्री व फ़नी रिवायत के बग़ैर भी तेलुगु शायरी के इस नक्श अव्वल में ज़बान व बयान का हुस्न और फसाहत का इतना बुलंद मेयार मुमकिन हो सके। It is against all principles of literary evolution that a classic so sublime in its conception
and so faultless in its composition should have emerged without antecedent stages of development. A History of Telugu Literature by Professor P. Chenchayya and M. Bhujanga Rao, published in 1925. जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि संस्कृत से तराजुम का ये दौर तकरीबन 6-7 सदियों पर मुहित रहा है। इस दौर में तेलुगु बल्कि हिंदू मत के जो 3 अजीम रज़्मिये हैं, रामायण, महाभारत और गीता पुराण, इन तीनों के तर्जुमे किए गए। कभी चंपू काव्य की तर्ज में, चंपू तेलुगु की एक ख़ास सिन्फ है जिसमें नज़्म और नस्र दोनों का मिला जुला इजहार होता है। तो किसी ने चंपू काव्य की तर्ज में और किसी ने संस्कृत मार्ग की तर्ज में संस्कृत छंद को इस्तेमाल करते हुए नज़्म में इसका तर्जुमा किया, और किसी ने नस्र में भी इन तीनों किताबों का तर्जुमा किया है। इसी 6-7 सदी के दौर में एक दौर ऐसा भी गुजरा है जिसे तेलुगु शायरी का अहद ज़र्री कहा जाता है, और ये सल्तनत विजयनगर के अजीम राजा कृष्णदेवराय दुवम का दौर था, जिसे तेलुगु शायरी का अहद ज़र्री कहा जाता है। कृष्णदेवराय दौर हुकूमत में सल्तनत विजयनगर फौजी, माशी, तिजारती हर एतबार से मुस्तकम और खुशहाल थी। कृष्णदेवराय बज़ात खुद संस्कृत, कन्नड़ और तेलुगु ज़बानों का माहिर था। इसके दरबार में उदबा, शुअरा और फ़नकारों की बड़ी क़द्र मंजिलत थी। तेलुगु ज़बान शेर व अदब के हवाले से इस अहद को तेलुगु अदब का ज़र्री अहद कहा जाता है। कृष्णदेवराय के दरबार में 8 मायानाज माहिरीन इल्म फ़न की मजलिस को अष्टदिग्गजा कहा जाता था। इनमें हर कोई एक दूसरे से बढ़कर एक ताए रोज़गार शायर और अदीब था। इस अहद में प्रबंध काव्य तर्ज की शायरी बेहद मकबूल हुई। प्रबंध काव्य खुसूसन संस्कृत से माखूज़, संस्कृत से उधार ली गई सिन्फ है, जिसमें फ़िक्री और फ़नी सतह पर, हैयत की सतह पर कई सख्त ख़ुयूद हैं। हमें प्रबंध काव्य को समझने के लिए हम उर्दू वालों के लिए मसनवी की मिसाल ठीक रहेगी। वैसे मसनवी में हमारे पास कई आज़ादियाँ हैं, लेकिन प्रबंध काव्य में ये आज़ादियाँ नहीं थी। संस्कृत की एक मखसूस छंद का इस्तेमाल ज़रूरी था, और जिस तरह हमारे मसनवी के अज्जा हैं, इन अज्जा की हमारे शोरा कभी पाबंदी करते हैं, कभी नहीं करते, लेकिन प्रबंध काव्य में तमाम अज्जा की पाबंदी ज़रूरी थी। इनसे सरेमू इन्हराफ करना भी प्रबंध काव्य की शायरी को मरदूद ठहरा सकता था। लेकिन प्रबंध काव्य की ये शायरी इंतहाई आला दर्जे की, जिसको एलाइट क्लास की पोइट्री कहा जाता है, ये एलाइट क्लास की पोइट्री थी प्रबंध काव्य की शायरी। और अक्सर शोरा ने ये कोशिश की है कि प्रबंध काव्य में नज़्म लिख सकें, और अक्सर प्रबंध काव्य के मौज़ूआत मजहबी असातीर से या पुराणों से लिए जाते थे। ऐसा बहुत कम हुआ है कि प्रबंध काव्य का कोई मौजू किसी मुकामी हीरो या किसी मुकामी बादशाह या किसी और शायर के पसंदीदा शख्स पर मुश्तमिल रहा हो। आम तौर पर प्रबंध काव्य का एक उसूल था कि इसका मौजू क़दीम मजहबी असातीर से या पुराणों से ही लिया जाए। इसी दौर में तर्जुमे से हटकर इसी दौर में क़दीम तेलुगु शायरी का एक और रुझान सामने आता है, जिसे मधुर भक्ति या ब्राइडल मिस्टिसिज्म कहते हैं। इस ब्राइडल मिस्टिसिज्म या मधुर भक्ति, इसके नुमाइंदा शायर हैं ज़िला कड़पा के कस्बे तालापाका से ताल्लुक़ रखने वाले अन्नमाचार्य, जिनका जो 1424 से 1503 तक जिनकी हयात का अरसा रहा। इन्होंने ज़िंदगी भर मधुर भक्ति में डूबे हुए कीर्तन लिखे, लोक वर्षे की तजवीज़ और तरक्की की कोशिश की। संस्कृत अल्फाज और संस्कृत मार्ग से यकसर इन्हिराफ करते हुए खालिस तेलुगु ज़बान और तेलुगु बहूर के इस्तेमाल पर जोर दिया। इसी लोक लहजे की खुशबू आज भी तालापाका की शायरी में महसूस की जा सकती है। तालापाका अन्नमाचार्य ने जुनूबी आंध्र प्रदेश यानी रायलसीमा के इलाके की तेलुगु बोली पर अपनी लफ्ज़ियात की बुनियाद रखी
لوک گیتوں کے ورثے کو مالا مال کرنے میں بھی اس اسکول کی شاعری سب سے آگے رہی، اور طالبہ کا انماچاریہ سے متاثر ہونے کے بعد ان کے ایک صدی 1.5 صدی بعد تمل ناڈو کے تنجاور کے راجا کے دربار سے تعلق رکھنے والے تیاگ راجا نے اس مدھر بھکتی کیرتن کی روایت کو توسیع دی ہے، اور آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ تیاگ راجا کا نام ہماری قدیم کلاسیکی ہندوستانی موسیقی کے اعتبار سے ہو یا مذہبی شاعری خصوصاً کیرتن اس کے اعتبار سے بھی ہو، تیاگ راجا کا نام بہت مشہور ہے، ان کے بارے میں کچھ اور کہنا تحصیل لا حاصل ہوگا۔ تو جس طرح ہر عروج کو زوال ہوتا ہے، اسی طرح قدیم تیلگو شاعری میں زوال کا ایک عہد آتا ہے جس کو انحطاط کا عہد کہتے ہیں، اور یہ انحطاط کا عہد تقریباً 17ویں صدی عیسوی سے 19ویں صدی کے نصف اول تک ہے۔ انحطاط کی وجہ کیا تھی، اس کو جاننے کے لیے ہمیں تھوڑا سا تاریخ کا حوالہ لینا پڑے گا۔ جیسے میں نے اس سے پہلے عرض کیا کہ وجے نگر کی سلطنت خصوصاً کرشن دیو رائے کا عہد تیلگو شاعری کا زرین عہد تسلیم کیا جاتا تھا، اور وجے نگر سلطنت تقریباً پورے دکن میں اور سری لنکا کے ساحلوں تک، بالی انڈونیشیا کے جزیرہ بالی تک اس سلطنت کی سرحدیں تھیں، حدود تھیں، اور خالص تیلگو مملکت سے الگ جنوب بعید میں، یعنی آج جسے ہم تامل ناڈو کہتے ہیں، ان تامل ناڈو کے علاقوں پر بھی وجے نگر سلطنت کی حکومت تھی۔ وجے نگر سلطنت کی طرف سے نامزد کردہ حکمران گورنر وہاں پر انتظام و انصرام کرتے تھے۔ 1565 میں تالی کوٹا جنگ میں وجے نگر سلطنت کا شیرازہ بکھر گیا۔ اس کے باوجود جنوب بعید میں تامل ناڈو میں خصوصاً تنجاور میں، مدورائی میں اور پودوکوٹا میں، وہاں پر جو وجے نگر سلطنت کے زیر انتظام علاقے تھے وہ انہی وجے نگر سلطنت کے گورنروں کے زیر انتظام رہے۔ حالانکہ وہاں کی زبان تیلگو نہیں تھی، تامل تھی، اس کے باوجود ان تینوں درباروں میں ان لوگوں نے تیلگو زبان کو، ثقافت کو زندہ رکھنے کی اور اس کو بڑھاوا دینے کی کوشش کی ہے۔ یہ اچھی بات ہے، لیکن بری بات اس کے ساتھ یہ ہوئی کہ اس عہد میں ایک خاص صنف جو خصوصاً ہمارے تیلگو کی دیسی صنف ہے، سنسکرت سے مستعار لی ہوئی نہیں ہے، اس صنف میں بہت ترقی ہوئی، اسے یکشگان کہا جاتا ہے۔ تیلگو میں کہیں تو یکشگانم کہیں گے، ہندی تلفظ کے اعتبار سے اسے یکشگان کہیں گے۔ یکشگان ڈرامہ، شاعری، نثر اور اداکاری تمام کا ایک مجموعہ ہوتا تھا۔ آج کے دور میں سمجھ لیں تو جیسے نکڑ ناٹک ہوتا ہے لیکن بڑے پیمانے پر، تو اس یکشگان میں بھی عام طور پر پرانوں کے قصے یا مذہبی اساطیر، ہندو مذہبی اساطیر، ان کو ہی موضوع کے طور پر لیا جاتا تھا۔ لیکن اس عہد انحطاط میں ایک بات یہ ہوئی کہ اس دور میں دیسی صنف یکشگان نے بے حد مقبولیت حاصل کی، لیکن اس صنف کو وقت گزاری اور تلذذ کا ذریعہ، تفریح کا ذریعہ بنا دیا گیا۔ جنسی موضوعات اور ابتذال ایک عام بات ہو کر رہ گئے۔ یہ اور بات ہے کہ اس دور میں خالص دیسی صنف یکشگان نے بے حد ترقی کی، دیسی اصناف اور دیسی بہور کا رواج ہوا، لیکن یکشگان کی عوامی مقبولیت کے منفی اثرات سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اسی دور میں اصلاح کا بھی کچھ کام بھکتی موومنٹ کے شاعروں نے انجام دیا ہے، ان کا بھی تذکرہ کرتا چلوں بالکل مختصراً۔ یہ اصلاحی اور فلسفیانہ شاعری، اس میں خصوصاً دو نام بہت مشہور ہیں، ایک پوتولوری ویر برہمم اور ایک یوگی ویمنا۔ ویر برہمم جو 1608 سے 1693 کا عہد ہے ان کا، اور یوگی ویمنا کو
عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ 19ویں صدی کے اوائل میں ان کا عہد رہا ہے۔ ویر برہمم نے مذہب کی اصل روح اور انسان دوستی کی تبلیغ پر زور دیا، نچلے طبقے کے لیے خصوصی ہمدردی اور یگانگت کا اظہار کیا، مذہب کے نام پر استحصال کی مخالفت کی، ویدک دھرم کے قوانین، تشریق، اصنام پرستی اور ذات پات کے نظام پر تنقید کی۔ ویر برہمم کی کتاب کالگنانم کا بھوج پتر پر تحریر کردہ اصلی نسخہ انہی کے قائم کردہ مٹھ واقع کندی ملیا پلی تعلقہ بدویل ضلع کڑپا آندھرا پردیش میں موجود ہے۔ مٹھ کے منتظم شری وینکٹا سبیا نے 1942 میں کالگنانم کا سلیس تیلگو میں ترجمہ کیا ہے۔ اس کتاب کو پیشین گوئیوں کا مقدس مجموعہ تصور کیا جاتا ہے اور ان کے عقیدت مند اس بات پر مکمل اعتقاد رکھتے ہیں۔ یوگی ویمنا کو بجا طور پر روایات کے باغی لیکن ایک مخلص سماجی مصلح کا مقام دیا جاتا ہے۔ اپنی ابتدائی زندگی رندی و سرمستی میں گزارنے والے ویمنا نے ایک جذباتی انقلاب کے بعد دنیا سے کنارہ کشی اختیار کرتے ہوئے یوگ اختیار کیا اور مابقی تمام زندگی مذہبی اور سماجی اصلاح کا عظیم کام انجام دیا۔ برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی کے ایک افسر چارلز فلپ براؤن نے ویر برہمم کے کلام کی بازیافت کی، اس کی اشاعت کی اور اس کے تحفظ کا قابل قدر کام انجام دیا۔ ہزاروں اشعار ویمنا سے منسوب ہیں، لیکن اس بارے میں علماء ادب اور محققین کا خیال ہے کہ بعد کے زمانے میں کئی اشعار ان سے منسوب کر دیے گئے ہیں، در حقیقت ویمنا کے اشعار نہیں ہیں۔ ویمنا کی تمام تر شاعری آٹا ویلدی نامی صنف میں ہے، اور آٹا ویلدی بھی سنسکرت سے مستعار صنف نہیں ہے، یہ بھی خالص تیلگو شاعری کی، تیلگو چھند کی ایک صنف ہے۔ آٹا ویلدی کو سمجھنے کے لیے ہم یہ سمجھ لیں کہ جس طرح ہمارے پاس ربائی ہوتی ہے جس میں 4 مصرے ہوتے ہیں، خوافی اور ردیف کی ایک ترتیب ہوتی ہے، ایک نظام ہوتا ہے، اسی طرح آٹا ویلدی میں بھی 4 مصرے ہوتے ہیں۔ ہمارے پاس خافیہ اور ردیف ہوتا ہے، تو تیلگو چھند میں یتی اور پراسا ہوتا ہے، یتی اور پراسا کی پابندی کی جاتی ہے۔ اور آٹا ویلدی میں ایک خاص بات یہ ہے کہ اس کا چوتھا مصرع تمام بندوں میں بیعینی ہی جیسے کا ایسا دہرایا جاتا ہے، جیسے کہ ویمنا نے جتنی بھی آٹا ویلدی لکھی ہے ان کا آخری مصرع ہے وشودا بھیناما ونورا ویما۔ یہ وشودا بھیناما ونورا ویما یہ مصرع ان کی لکھی ہوئی تمام آٹا ویلدیوں کا چوتھا مصرع رہے گا۔ نشأت ثانیہ 19ویں صدی کی آخری چوتھائی سے مختلف اصلاحی قومی سیاسی تحریکات نے آندھرا پردیش کی سماجی اور سیاسی صورتحال پر گہرے اثرات مرتسم کیے۔ ان تمام تحریکوں نے کسی نہ کسی عنوان شعر و ادب کو ایک وسیلے کے طور پر استعمال کیا، جس کی وجہ سے تیلگو شعر و ادب میں حیات و کائنات سے متعلق غیر روایتی اور نیا زاویہ نظر پیدا ہوا۔ تعمیری انحراف کے اس رویے نے تیلگو شاعری اور تیلگو زبان میں بڑے پیمانے پر تبدیلیوں کو راہ دی، جس کے مثبت نتائج برآمد ہوئے۔ اس کے 3 اہم پہلو ہیں، ایک اصلاح زبان، ایک اصلاح معاشرہ اور ایک ادب کی افادیت اور مقصدیت پر زور دینے کا رویہ۔ نشأت ثانیہ میں اہم کردار ادا کرنے والے، مختصراً عرض کر رہا ہوں، نشأت ثانیہ میں اہم کردار ادا کرنے والے ایک پنڈت ویریش لنگم پنتلو ہیں، اور ایک گروجاڑا اپا راؤ ہیں، اور ایک انما لکشمی نارائن۔ تینوں نے جس طرح ہمارے پاس ناسخ نے اصلاح زبان کے نام پر کئی الفاظ کو شعر بدر کر دیا، مشتاق احمد یوسفی کے الفاظ میں کہیں تو شعر بدر کر دیا، منسوخ کر دیا، لیکن ان لوگوں نے اصلاح زبان کا بیڑا اٹھایا تو ان کا مطمع نظر یہی تھا کہ شاعری کی زبان کو، ظاہر ہے اس وقت تک جو کلاسیکل قسم کی شاعری ہوتی تھی اس میں بہت مشکل ادق زبان استعمال کی جاتی تھی، بہت دور اسکار خیالات ہوتے تھے، تو انہوں نے، ان لوگوں نے یہ کوشش کی تینوں نے کہ شاعری کی زبان کو جس حد تک ہو سکے سادہ بنایا جائے، عام زبان میں شاعری کی جائے اور خیال میں سادگی ہو۔ آپ غور کر سکتے ہیں کہ یہی بات ہمارے اردو کے تعلق سے کہی جائے تو سر سید سے لے کر حالی تک، یا بعد میں 1936 میں ترقی پسند تحریک نے بھی یہی کام ہمارے پاس اردو میں انجام دیا ہے، جو تیلگو کی نشأت ثانیہ میں ان تینوں عظیم شعراء اور ادبا نے انجام دیا۔ لیکن یہاں ایک بات عرض کر دوں
حالانکہ میرے تیلگو کے جو دوست ہیں وہ میری اس بات سے اختلاف کرتے ہیں، لیکن یہ میرا اپنا ذاتی نظریہ ہے کہ ان لوگوں نے شاعری کے لیے عام زبان کے استعمال کی جو پرزور وکالت کی، اس میں ایک بہت بڑا گہرا نقطہ ان لوگوں نے نظر انداز کر دیا، یوں کہیں کہ شاعری کے حسن کو قربان کر دیا۔ انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ عام زبان الگ ہوتی ہے اور عوامی زبان الگ ہوتی ہے۔ عوامی زبان میں آپ شاعری نہیں کر سکتے، آپ عام زبان میں شاعری کر سکتے ہیں، لیکن اصلاح کے جوش میں ان لوگوں نے عام زبان اور عوامی زبان کے فرق کو ملحوظ رکھے بغیر جو کچھ کیا، اس سے جتنا فائدہ پہنچنا تھا اتنا تو پہنچا، لیکن مجھے یقین ہے کہ بڑا نقصان بھی بعد میں آنے والی تیلگو شاعری پر ہوا، جس کے اثرات ترقی پسند تیلگو شاعری میں خصوصاً نظر آتے ہیں۔ یہ میرا اپنا نظریہ ہے جس سے اختلاف بھی کیا جا سکتا ہے۔ اب آتے ہیں جدید دور کی طرف۔ تو جدید دور میں ہم یہ دیکھیں گے، بجائے یہ دیکھنے کے کہ کس شاعر نے کیا تیر مارے ہیں، ہم یہ دیکھیں گے کہ اہم ادبی رویے کیا رہے، انحراف کے رویے کیا رہے، ادبی رجحانات کیا رہے، اور ان ادبی رجحانات کے تحت تیلگو شاعری کتنی بنی ہے، سنوری ہے یا کتنی بگڑی ہے۔ بالکل مختصراً عرض کروں کہ 1910 سے 1930 تک 3 رجحانات تیلگو شاعری میں اہم رہے ہیں، جنہیں بھاوا کویتوم، انوبھوتی وادا کویتوم اور چھایا کویتوم کہا جاتا ہے۔ آپ صرف اتنا سمجھ لیں کہ ان تینوں کے جو شعری تصورات ہیں وہ انگریزی شاعری کے لیریکل پوئٹری سے یا وکٹورین ایج کے رومانٹسزم سے یا نیو وکٹورین ایج کے نیو رومانٹسزم سے مستعار لیے گئے ہیں۔ کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ تینوں قسم کے جو رجحان تیلگو شاعری میں پیش آئے، ان پر انگریزی شاعری کے ساتھ ساتھ ٹیگور کی شاعری کا بھی اثر تھا، اس لیے کہ بھاوا کویتوم جس شاعر کو اس بھاوا کویتوم شاعری کا بانی کہا جاتا ہے، رائے پرولو سبا راؤ صاحب بڑے پڑھے لکھے آدمی تھے، عثمان یونیورسٹی کے ڈین بھی تھے اور غالباً وی سی بھی رہے، تیلگو کے بہت بڑے شاعر۔ تو انہوں نے شانتی نکیتن میں بھی تعلیم حاصل کی تھی اور انگریزی ادب سے کما حق واقف تھے، تو اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ یہ جو تینوں رجحانات آئے ہیں، بھاوا کویتوم کے، انوبھوتی وادا کویتوم کے اور چھایا کویتوم کے، ان تینوں رجحانات پر انگریزی ادب کے لیریکل پوئٹری، رومانٹسزم اور نیو رومانٹسزم کے ساتھ ٹیگور کی گیتانجلی کا بھی کافی اثر رہا ہے۔ لیکن ایک بات جو اردو شاعری کے لیے بھی اتنی ہی صحیح ہے جتنی تیلگو شاعری کے لیے، کہ سب سے طاقتور اگر کوئی تحریک رہی ہے، اس سے پہلے جو کچھ ہوا اس کو مجھے تحریک کہنے میں تعامل ہے، یہ تحریک نہیں تھی، یہ رجحانات تھے۔ تحریک وہ ہوتی ہے جو نہ صرف شاعری کو بلکہ شاعر کی فکر کو، ہمارے سماج کے ڈھانچے کو بھی ایک حد تک، ادب کے تمام شعبوں کو متاثر کرے، اس کو ایک نئے راستے پر چلائے۔ یہ تمام تو رجحانات تھے جو چند شعراء نے جن کو اختیار کیا، چند شعراء نے اس کو قبول بھی کیا تو کچھ لوگوں نے رد بھی کیا، لیکن ایک تحریک صرف ایک رجحان نہیں ہوتی، کئی رجحانات کا مجموعہ ہوتی ہے، اور اس حساب سے میں سمجھتا ہوں کہ سب سے طاقتور تحریک جو کسی بھی ہندوستانی زبان میں آئی ہے وہ ترقی پسند تحریک ہے۔ بھلے آپ بعد میں ترقی پسند تحریک میں جو بھی خامیاں آ گئیں، کمزوریاں آ گئیں، ناکام ہو گیا، جو بھی ہوا ہو گیا، لیکن ادبی تحریک اگر کسی کو صحیح معنوں میں کہا جائے تو میری نظر میں ترقی پسند تحریک واحد ادبی تحریک ہے جس نے تمام ہندوستانی زبانوں کو متاثر کیا، اور اردو وہ پہلی زبان تھی، ہندوستانی زبان تھی جس میں یہ تحریک شروع ہوئی ہے۔ 1936 کو اگر ہم اردو میں ترقی پسند تحریک کا نقطۂ آغاز مان لیں تو تیلگو میں باقاعدہ آغاز ترقی پسندی کا یہ 1942 میں ہوتا ہے، جس کو جب ترقی پسند مصنفین کا انجمن تیلگو کا، جسے ابھیدیا رچیتل سنگم کہا جاتا ہے، یہ اس کا قیام عمل میں آیا 1942 میں، تو اس کو ہم تیلگو میں ترقی پسند شاعری کی بنیاد اور وہاں سے اس کا آغاز کہہ سکتے ہیں۔
تو ترقی پسند شاعری جیسے آپ لوگ جانتے ہیں، کچھ کہنا تو تحصیل حاصل ہے کہ وہ اشتراکیت کے فلسفے پر یقین رکھتی تھی، ادب برائے ادب کی جگہ ادب برائے زندگی کو اہمیت دیتی تھی، اور ترقی پسند تحریک نے بھی ادب کو سماج سے جوڑنے کی، ادب کو عام آدمی سے جوڑنے کی کوشش کی۔ اس کی جو بھی منفی یا مثبت اثرات رہے ہوں وہ اپنی جگہ یہ الگ بحث کی بات ہے، لیکن بہرحال جو کچھ اہم نکات رہے ہیں ترقی پسند تحریک کے اردو میں، وہی اہم نکات تیلگو ترقی پسند شاعری میں بھی نظر آتے ہیں۔ لیکن ایک اختلاف یہ کہ اردو میں ترقی پسند شاعری یوں کہیے اپنے اصولوں کے بوجھ تلے خود دفن ہو گئی، یا اپنی شدت پسندی کی وجہ سے انحراف کا شکار ہوئی۔ لیکن تیلگو میں ترقی پسند تحریک گئی گزری حالت میں صحیح آج بھی زندہ ہے، آج بھی تیلگو میں ترقی پسند شاعر ہیں، آج بھی تیلگو میں ترقی پسند شاعری کہی اور پسند کی جاتی ہے۔ ایک مختصر میں عرض کر دوں کہ ترقی پسند شاعری کا جو سالار اعظم جسے کہا جاتا ہے تیلگو میں، وہ سری رنگم سری نواس ہیں، جن کو عرف عام میں سری سری کہا جاتا ہے۔ ان کے علاوہ نکھلیشور، چربنڈا راجو اور داسرتھی، یہ تمام لوگ رہے ہیں جنہوں نے تیلگو ترقی پسند شاعری کو ایک مزاج و منہاج دینے کی کوشش کی ہے، اور آج بھی سری سری کے چاہنے والے یا داسرتھی کے چاہنے والے تیلگو شعر و ادب میں کم نہیں ہیں۔ آج بھی سری سری اور داسرتھی کی اتباع کرنا تیلگو ترقی پسند شاعر اپنے لیے باعث فخر سمجھتے ہیں۔ ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ ترقی پسند شاعری میں جس طرح ہمارے پاس اردو میں ترقی پسند شاعری میں انحراف کا رویہ آیا، تو اس کے رد کے طور پر جدیدیت کی تحریک ہم کہتے ہیں 1960 میں جدیدیت کی تحریک جب شروع ہوئی تو یہ حقیقتاً ترقی پسند تحریک کے شدت پسندی کے خلاف احتجاج تھا، انحراف تھا۔ لیکن تیلگو میں یہ ہوا کہ تیلگو ترقی پسند شاعری میں کے رد میں کوئی جدیدیت کی تحریک نہیں آئی، بلکہ خود ترقی پسندی کی تیلگو ترقی پسندی کی ایک اور شکل آئی جو زیادہ انقلابی ذہنیت رکھتی تھی، جسے ویرسم کہا جاتا ہے۔ ابھیدیا رچیتا سنگم اس کا مخفف ہوگا ارسم۔ اس کے اختلاف میں کچھ لوگوں نے 1970 میں جو شدت پسند شاعر تھے اور رہنما تھے، ان لوگوں نے یہ کہا کہ مصلحت سے ہمیں کام نہیں لینا چاہیے، پوری طرح باغیوں کا ساتھ دینا، پورا باغی لہجہ، اور ادب کے فرنٹ پر ان لوگوں نے ایک حساب سے کہا جائے تو نکسلزم کو بھی بڑھاوا دیا ہے۔ تو 1970 میں خود ترقی پسند تیلگو شاعری میں سے یہ شاخ پھوٹتی ہے جسے باغی شاعری یا ویرسم یا وپلوا رچیتل سنگم کہا جاتا ہے۔ وپلوا رچیتل سنگم کے پہلے 4-5 سال پہلے تیرگو باٹو شعراء کے نام سے، یعنی باغی شعراء کے نام سے، اور دگمبرا شعراء کے نام سے، پیغمبرا شعراء کے نام سے 3 رجحانات چلے تھے، اور یہ تینوں رجحانات شدت پسندی پر مبنی تھے۔ انہی تینوں رجحانات کے حامل شعراء نے بعد میں تمام ان اپنی اپنی چھوٹی چھوٹی انجمنوں کا انضمام کرتے ہوئے یہ وپلوا رچیتل سنگم کو تشکیل دیا تھا۔ اب آج کی شاعری کے بارے میں بات کریں، جدید شاعری کے عصر حاضر کی معاصر شاعری کے بارے میں، تو اس میں 3-4 رجحانات اہم نظر آتے ہیں۔ ایک دلت واد کویتوم، اور ایک استری واد کویتوم، اور ایک مائنارٹی مسلم واد کویتوم، یعنی ایک دلت شاعری، ایک تانیسیت کی شاعری، اور ایک مسلم طبقے کی، مسلم اقلیتی طبقے کے جذبات کا اظہار کرنے والی شاعری۔ یہ تینوں رجحانات آج کی شاعری میں اہم نظر آتے ہیں۔ دلت واد کویتوم کا جہاں تک سوال ہے، اس کا نقطۂ آغاز سمجھا جاتا ہے تیلگو کے نشأت ثانیہ کے دور کے ایک اہم شاعر تھے، دلت شاعر تھے، گرم جاشوا کے نام سے، جنہوں نے 1942 میں اپنا شعری مجموعہ شائع کیا تھا گبیلم چمگادڑ، گبیلم یعنی چمگادڑ بیٹ۔ تو اس نام سے انہوں نے اپنا شعری مجموعہ شائع کیا تھا، اور اس کے بعد اپنی سوانح لکھی تھی نا کتھا۔ تو ان دونوں کتابوں کو تیلگو میں دلت شاعری کی
بنیاد سمجھا جاتا ہے، اس کا رہنما کا کام انجام دینے والی کتابیں سمجھا جاتا ہے۔ اس کے بعد آنے والے دور میں اور آج بھی کئی ذہین نوجوانوں نے، پختہ عمر کے لوگوں نے بھی، دلتوں نے اس طرز کو اختیار کیا، جس میں نکھلیشور اہم ہیں، چربنڈا راجو اہم ہے، شکھامنی اہم ہے۔ تو ان لوگوں نے دلت شاعری کو آگے بڑھانے میں خاصی خدمات انجام دی ہیں۔ دوسرا جو رجحان رہا وہ استری واد کویتوم یعنی تانیسیت کے پہلے اثرات تیلگو شاعری میں نظر آتے ہیں 1975 میں، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ تانیسیت کی وکالت میں یہ جو کچھ ادبی رجحان شروع ہوا، اس رجحان کی ابتدا کسی عورت نے نہیں کی۔ شاعری میں تانیسیت کے رجحان کا بیج بونے والے تھے سب سے پہلے ویریش لنگم پنتلو، جنہوں نے تعلیم نسوان کے ساتھ ساتھ جہیز اور جوڑے کی رسم کے خلاف کام کیا، بیواؤں کی شادی، دوبارہ شادی، اس کے حق میں کام کیا، اور عورتوں کو تعلیم کی اور اپنے فیصلے خود کرنے کی آزادی، اس کے حق میں کام کیا۔ اور ترقی پسند دور کے ایک بڑے اہم نقاد تھے کٹمبا راؤ نے کھل کر لکھا عورتوں کی آزادی کے لیے، ان کی ذہنی آزادی کے لیے، فکری آزادی کے لیے، سماجی آزادی کے لیے۔ انوا لکشمی نارائنا نے لکھا عورتوں کی فکری سماجی آزادی کے لیے۔ تو 1975 کے آس پاس مختلف اخبارات میں، کالمز میں اور اپنی کتابوں میں، مضامین میں انہوں نے تانیسی شاعری کی آواز بلند کی ہے۔ اس کے بعد خواتین نے جب اس رجحان کو اختیار کیا، خواتین شاعرات نے بھی، ناول نگاروں نے بھی، افسانہ نگاروں نے بھی، ہم شاعری سے بحث کر رہے ہیں تو شاعری میں اولگا کی بہت زیادہ اہمیت ہے تیلگو کی تانیسی شاعری میں۔ اس کے بعد جے پربھا ہیں، اس کے بعد مہجبین ہیں۔ ان تمام شاعرات نے تانیسی شاعری کے رویوں کو مضبوط کرنے کی کوشش کی، اور نقش اول تیلگو تانیسی شاعری کا یہ 1983 میں ایک مجموعہ شائع ہوا تھا نیلی میگھالو کے نام سے۔ نیلی میگھالو، جس میں تقریباً 30 یا 32 شاعرات کا کلام، جن کے 90 سے زیادہ نظمیں اس مجموعے میں شامل تھیں۔ تو نیلی میگھالو کتاب کو تیلگو کی تانیسی شاعری کا منشور سمجھا جا سکتا ہے۔ آج بھی تیلگو میں تانیسی شاعری بہت طاقتور ہے، بلکہ مجھے تو یہ ڈر لگتا ہے کہ غیر ضروری طاقتور ہے۔ ان کی اخلاقی جرت کہیں آپ یا جو بھی کہیں، اس کی ایک مثال یہ پیش کروں کہ ایک تانیسی تیلگو شاعرہ ہیں رنگا راجمہ، تو انہوں نے تو اس حد تک بھی اخلاقی جرت کا اظہار کیا ہے کہ ہندو مذہبی اساطیر میں نسوانی کرداروں کی پیشکشی اور ان نسوانی کرداروں کے ساتھ ان مذہبی اساطیر لکھنے والوں کا جو رویہ رہا ہے، اس پر بھی انہوں نے تنقید کی ہے۔ سیتا کے کردار پر بھی، دروپدی کے کردار پر بھی، سرپنکھا کے کردار پر بھی۔ تو ان لوگوں میں، ان عورتوں میں اتنی اخلاقی جرات ہے کہ وہ تمام مسلمات سے انکار کرنے کے لیے ہم مرد پیچھے ہٹ جائیں گے، وہ پیچھے نہیں ہٹتی۔ البتہ ایک یہ ہوا کہ مجھے لگتا ہے، میرا اپنا نظریہ، کہ کئی ایسی چیزیں جو حقیقتاً اتنی خوفناک نہیں ہیں، ان سے انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن تمام کا مورد الزام صرف مرد کو ٹھہرانا، یہ مجھے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں تانیسی شاعری کا ایک کمزور پہلو ہے۔ عورت کے لیے سماجی آزادی، فکری آزادی مانگنا، خود مکتفی ہونے کی آزادی مانگنا، خود کفیل ہونے کی آزادی مانگنا، عورت کے اپنے، جسے کیا کہا جاتا ہے ہندی میں، استتو، اپنی شخصیت کی تعمیر اور تشکیل کی آزادی مانگنا، یہ بنیادی حق ہے جسے کوئی مرد انکار نہیں کر سکتا، اگر وہ واقعی مرد ہے۔ میں اس بات کا قائل ہوں۔ تو لیکن جیسے ہوتا ہے کبھی کبھی ہم اعتدال سے کچھ نہ کچھ راستے سے، اعتدال کے راستے سے کچھ ذرا سا ہٹ جاتے ہیں، تو یہ اعتدال سے تھوڑا سا روگردانی کرنے کا رویہ
تیلگو کی تانیسی شاعری میں نظر آتا ہے. اب آئیے آخری رجحان کے بارے میں، وہ ہے مسلم مائنارٹی وادہ کویتوم، جس کو مسلمان طبقے کے احساسات کا اظہار کہا جا سکتا ہے. یہ جو رویہ ہے اس کا آغاز ہوا تیلگو شاعری میں 1990 میں. قادر محی الدین بہت بڑے اچھے تیلگو شاعر ہیں، ان کی ایک نظم شائع ہوئی قادر محی الدین کی پٹو مچا کے نام سے. پٹو مچا یعنی پیدائشی نشان، جس طرح ہماری 10ویں جماعت کی سرٹیفکیٹ میں ہوتا ہے نا پیدائشی نشان، برتھ مارکس، اے بلیک مول آن دی رائٹ ہینڈ اور لیفٹ ہینڈ اینڈ سو اینڈ سو، تو جی آئیڈینٹیفیکیشن مارکس. تو اس کو کہا جاتا ہے پٹو مچا. پٹو مچا کے نام سے قادر محی الدین کی ایک بڑی اچھی نظم شائع ہوئی تھی، جس نے یقین سے کہا جا سکتا ہے کہ تیلگو شاعری پڑھنے والوں کو اور تیلگو شاعری پر تنقید کرنے والوں کو ایک نیا زاویہ نظر دیا. تیلگو کے ایک بڑے اچھے نقاد ہیں دوارکا ناتھ شاستری. دوارکا ناتھ شاستری نے اپنے کالم میں لکھا تھا کہ پٹو مچا نظم نے یا مسلم مائنارٹی وادہ کویتوم نے ہم تیلگو بولنے اور پڑھنے والوں پر ایک نئی کھڑکی کھولی ہے. ہمیں یہ نہیں معلوم تھا کہ مسلم سماج، طبقہ، اس کا معاشرہ، اس کا رسم و رواج، اس کے ماحول، ان کی خوبیاں، خامیاں، یہ ہم جانتے نہیں تھے. تو یہ مسلم مائنارٹی وادہ کویتوم ہمارے لیے ایک کھڑکی ثابت ہوئی، جس کے ذریعے ہم نے اس مسلم سماج کو اس کے اپنے حقیقی معنوں میں ان کو رہتے، بستے، چلتے، پھرتے، سوتے، جاگتے ہوئے دیکھا ہے. تو یہ واقعی ایک تعریفی اقدام کہا جا سکتا ہے کہ بغیر کسی تعصب کے انہوں نے اس کی تعریف کی. لیکن ساتھ میں جیسے میں نے پہلے عرض کیا تانیسی شاعری کے بارے میں جو ہوا، وہی بات اس مسلم مائنارٹی وادہ کویتوم کے بارے میں بھی ہے کہ اور اکثر یہ ہوتا ہے کوئی بھی تحریک یا کوئی بھی رجحان اپنے نقطۂ آغاز میں بہت اچھا ہوتا ہے، بہت پرخلوص ہوتا ہے اپنے فلسفے سے، اپنے خیالات سے، لیکن بعد میں اس میں ڈائلیوشن آتا جاتا ہے، اس کو پولیوٹ کر دیا جاتا ہے، کبھی فیشن پرستی کے لیے، کبھی وقت گزاری کے لیے، کبھی نام و نمود کے لیے. تو اسی طرح یہ مسلم مائنارٹی وادہ کویتوم اپنے شروع میں جس طرح تھی، اس میں بھی میں سمجھتا ہوں، لوگ اس سے نہیں مانتے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بھی ڈائلیوشن آیا ہے، یہ بھی پولیوٹ ہوئی ہے، اس میں بھی فیشن پرستی آئی ہے. اس کی اہم وجہ یہ کہ مسلم مائنارٹی وادہ کویتوم میں جتنے نمائندہ نام ہیں، یہ تمام نمائندہ نام ہمارے آندھرا پردیش کے ایک مخصوص مسلم طبقے سے تعلق رکھتے ہیں جن کو نداف کہا جاتا ہے. اور یہ یوں کہیے تو یہ قومی یکجہتی، مذہبی یگانگی کا بہت اچھی مثال ہیں یہ لوگ. ان کے پاس ہماری رسمیں بھی ہیں، حنوت کی رسمیں بھی ہیں، یہ دونوں کا احترام کرتے ہیں. لیکن ایک کڑوی حقیقت یہ بھی ہے کہ یہ جو پھر آج کی بات نہیں، جب یہ شروع ہوئی تھی 1990 جب کی بات کر رہا ہوں، آج تو خیر وہ لوگ بھی اچھے سے اچھا انہوں نے دینی علم حاصل کیا ہے، ان میں حفاظ بھی ہیں، ان میں قاری بھی ہیں، ان میں پیش امام بھی ہیں. بلکہ آپ کو سن کر غالباً یہ حیرت ہو کہ ہمارے گڑپا میں بھی چند مساجد مخصوص ہیں جہاں پر تیلگو زبان میں جمعہ کا خطبہ دیا جاتا ہے تاکہ ان لوگوں کو اچھی طرح سمجھ میں آئے. تو یہ میں جو بات کر رہا ہوں یہ 1990 کی بات تھی. تو یہ لوگ میں سمجھتا ہوں کہ پوری طرح واقف نہیں تھے نزاکت سے، شرع کی، فقہ کی باریکیوں سے. تو ان لوگوں نے بالکل سپرفیشل جو نالج حاصل کی تھی، اسی سپرفیشل نالج کی بنیاد پر اعتراضات کیے. اعتراض ان کا حق ہے لیکن غلط اعتراضات کیے، اس کا البتہ افسوس ہے. اور ان غلط اعتراضات کو اور مزید افسوس کی بات یہ کہ آج تک ان لوگوں نے قبول بھی نہیں کیا اور نہ انہیں درست کیا ہے. اس کے باوجود مسلم مائنارٹی وادہ کویتوم اس نے تیلگو شاعری میں اپنا مقام بنایا ہے. اس رجحان کو آج بھی تیلگو شاعری میں عزت اور احترام کی نظر سے دیکھا جاتا ہے. اور کئی شاعرات جو استری وادہ کویتوم میں اہم ہیں، مثلا مہجبین مسلم وادہ مائنارٹی کویتوم میں بھی اتنی ہی اہم ہے، یا شاہجہانہ ہیں. اس کے علاوہ اسکئی بابا ہیں، اسماعیل ہیں، افسر ہیں، کریم اللہ ہیں. تو ان تمام لوگوں نے، اور ایک بات اور آپ کو بتا دوں کہ افسر اور اسماعیل یہ دونوں اتنے اچھے شاعر ہیں، تیلگو کے صف اول کے شاعر ہیں جدید دور کے. ہماری اردو کے حساب سے کہا جائے
تو اردو کی جو جدید شاعری ہے اس جدید شاعری اگر تیلگو میں نظر آتی ہے تو وہ اسماعیل اور افسر کے پاس نظر آتی ہے، دیوی پریا کے پاس نظر آتی ہے. تو ان لوگوں نے بھی مسلم مائنارٹی وادہ کویتوم کے تحت اپنا قلمی تعاون دیا ہے. ظاہر بات ہے جب اتنے بڑے بڑے لوگ، اتنے اچھے شاعر اس رجحان کا ساتھ دے رہے ہیں تو اس میں کچھ بات تو ہوگی، کچھ اس میں مثبت تو ہوگا. یہ اور بات ہے کہ اس میں کچھ منفی بھی ہے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا. اور بالکل آخر میں یہ عرض کروں کہ ہم اردو والے، ہمارے ذہن میں شاعری کا ایک تصور ہوتا ہے کہ شعر ایسا ہونا چاہیے، اس میں قافیہ یا ردیف یا ہماری شاعری پر غزل جو حاوی ہے اس کی وجہ سے ہم یہ سوچتے ہیں کہ شاعری بغیر ردیف اور قافیے کے اتنی اچھی نہیں ہوتی. نظمیں لکھی جا رہی ہیں، مقبول بھی ہوئی ہیں اپنی جگہ، لیکن عام مجموعی رویے کی بات کر رہا ہوں. تو تیلگو میں جو شاعری عصر حاضر میں ہے اس میں وزن نام کی چیز کا کوئی خیال نہیں رکھا جاتا. یعنی زیادہ تر 80% سے زیادہ جو تیلگو کی ہم عصر شاعری ہے وہ وچنا کاویہ، اس کو کیا کہتے ہیں، وہ پروز پوئٹری ہے، نثری نظم ہے. اور کچھ لوگ ہیں 10-20% جو آزاد نظمیں لکھتے ہیں. پابند نظمیں لکھنے کا تو آج کے دور میں، آج کی تیلگو شاعری میں کوئی تصور ہی نہیں ہے. 5-10 برس پہلے کڑپا میں تیلگو شعر و ادب کا ایک مرکز ہے، سی پی براؤن، چارلس فلپ براؤن، جنہوں نے تیلگو کی پہلی ڈکشنری ترتیب دی تھی 1750 کے آس پاس، 1850 کے آس پاس. تو ان کے نام سے تیلگو شعر و ادب کی تحقیق کا ایک مرکز ہے. تو ان لوگوں نے کوشش کی کہ پرانی جو اصناف ہیں ان کو زندہ کیا جائے. انہوں نے باقاعدہ ایک ورکشاپ چلایا، ان بہور کی پریکٹس کروائی، ان بہور میں لکھنے کا ڈھنگ دیا، ان بہور میں لکھوایا. لیکن بہت کم لوگ تھے جو انہوں نے اس رویے کو دوبارہ قبول کیا یا اس کو دوبارہ زندہ کیا. مختصراً کہا جائے تو آج کی تیلگو شاعری میں بحر کو، قافیے کو، ردیف کو کوئی اہمیت نہیں دی جاتی. صرف آہنگ ہوتا ہے، اور آہنگ بھی معشوق کی کمر کی طرح کبھی ہوتا ہے اور کبھی نہیں ہوتا. لیکن خیالات کے اعتبار سے تیلگو کی جدید شاعری نے کوشش ضرور کی ہے کہ وہ نئے سے نئے خیال پیش کر سکیں، اچھی سے اچھے انداز میں پیش کر سکیں. اور اس میں وہ کس حد تک کامیاب ہے یا کس حد تک ناکام رہے ہیں، اس کا فیصلہ آپ اور میں نہیں، آئندہ آنے والا وقت کرے گا. شکریہ. بہت ہی بلیغ خطبہ ابھی پیش کیا. مختلف تیلگو زبان کی شروعات، خصوصاً شاعری، ادب، مختلف ادوار، تحریکوں کے بارے میں، نشاط ثانیہ اس میں جو تھا وہ، اور کس کمیونٹی کا کیا کنٹریبیوشن رہا ہے. اس میں ترقی پسند تحریک بھی آ گئی، کیرتنوں کا بھی ذکر آ گیا، سنسکرت سے دور ہٹنے کی بات بھی آ گئی. مجھے یاد آ رہا ہے کہ کنڑ کے وچنوں کا ترجمہ کرنے کے دوران یہ بات میں نے بڑی شدت سے محسوس کی تھی کہ کنڑ کے جو وچنکار ہیں ان لوگوں نے سنسکرت سے ہٹ کر بالکل ہی صاف ستھری عام فہم زبان، کنڑ زبان میں انہوں نے وچن لکھے. اور یہ جان کر مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ تیلگو میں بھی ایسی ہی تحریک چلی ہے. اور آج کا جو رویہ ہے، آج جو یہ شاعری کی جا رہی ہے، یعنی نثری نظم کی شروعات وہاں بھی ہو چکی ہے، اور اوزان یا بحر وغیرہ سے بالکل آزادی کو اپنا ایک حق سمجھتے ہوئے شاعری کی تخلیق ہو رہی ہے. یہ جان کر مجھے ایک نیا انکشاف ہے، میرے معلومات میں کافی اضافہ ہوا. میں دل کی گہرائیوں سے میں شکر ادا کرتا ہوں، مبارکباد دیتا ہوں جناب خسرو صاحب کا کہ اتنی اچھی تقریر آپ نے تیلگو تہذیب کے بارے میں، بہت ساری باتیں ہمارے معلومات میں اضافہ ہوا. میں بہت شکر گزار ہوں آپ کا.